ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أن تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کے جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. واجب الاحترام علماء عظام بزرگان دین عزیز نوجوانوں بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اپنے گھروں پر اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماں اور بہنوں آج بڑی خوبصورت اس وقت میں ندامت فرما رہے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو سرزمین بھنیرا سے چل کر ہمارے درمیان تک آئے ہیں اور ہم سب کے مخدوم و مکرم اللہ رب العزت والجلال ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما دے. مزید اس روئے زمین کے اوپر آج یہ علماء کا جنب غفیر اور بڑے بڑے اکابرین علماء آپ کے درمیان اور آپ کے دربار میں آ رہے ہیں. مجھ جیسے طالب علم کو بھی کچھ کہنے کا موقع ملا ہے. مجھے انشاءاللہ العظیم جو وقت دیا گیا ہے
میں اسی وقت کے اندر اندر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی الگ الگ جگہوں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث اور بنیادی حدیث میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ باری تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، رب کریم کا ہمارے اوپر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنا کر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ ایمان کی دولت ہمیں عطا کی گئی ہے، ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے۔ اللہ عز و جل یہ پیغام جو میں نے پہلی آیت میں ذکر کیا، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سے چلے جانے کے بعد ہم معلوم ہوگا کہ اس انسان کے ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے جو ایمان عطا کیا ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے میں مصروف ہو، کسی اور کو اپنا خدا بنا لیا ہو، کسی اور کو اپنا حاجت روا بنا لیا ہو، کسی اور کو اپنا مشکل کشا بنا لیا ہو، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہوں، کسی اور کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنے والے ہوں، اپنی ضروریات کو اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کے سامنے یا کسی دیوی یا دیوتا کے سامنے یا کسی اور چیز کے سامنے یہ انسان اگر اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اپنی پریشانی کو رکھتا ہے، اپنی تکلیف کو رکھتا ہے، اپنی مصیبتوں کو رکھتا ہے، اور رب اعلان کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کل قیامت کا میدان ہوگا۔ جس انسان نے دنیا کے اندر رہ کر رب کی رسی کو چھوڑ دیا ہوگا، رب کریم کی وحدانیت سے انکار کر لیا ہوگا، رب کریم اعلان کرتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے انسانوں کی مغفرت کا کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا، ایسے انسانوں کے لیے کوئی سہارا نہیں دیا جائے گا، اور ایسے انسانوں کو اٹھا کر کے ہم عذاب میں ڈال دیں گے، اپنے عذاب کے اندر، اور اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جو ایمان دیا ہے، جو ہم نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس ایمان کی دولت کے اوپر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، حالات یقیناً ہمارے سروں پر کسی بھی طریقے اور کسی بھی نہج سے آ سکتے ہیں۔ مصیبتیں اس ایمان لانے کی وجہ سے آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، رزق میں تنگی آ سکتی ہے، اور دیگر چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سروں پر آ سکتی ہے، لیکن قربان جاؤں میں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم ایک اللہ کو اپنا خالق بنا لو، ایک اللہ کو اپنا مالک بنا لو، اور تمام چیزوں سے اپنے رشتے کو ختم کر ڈالو، ایک اللہ پر اپنا عقیدہ جما لو۔ جانتے ہو اس وقت کے بڑے بڑے مشہور اور بڑے بڑے مکے کے سردار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، جانتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے نبی کو روکنے کے لیے اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، مصیبتیں پہنچائی گئی، اور اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ جو ہے کبھی آپ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں تو اوباش قسم کے لڑکے لگا کر آپ کے پیچھے پتھروں کی بارشیں کر دی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اس طریقے کا مشن تیار کر دیا گیا کہ اے لوگوں، کون ہے تم میں ایسا انسان جو اس اونٹنی کو سبا کرے، اور اس اونٹنی کو سبا کر دینے کے بعد اس امت عربی کے اوپر اس اونٹنی کی اوشنی کو ڈالے، اس کی گندگی کو ڈالے، اس کی نجاست کو ڈالے، اس کے پیٹے کو ڈالے، اس کے گوبر کو ڈالے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، جیسے ہی آپ سجدے میں پہنچتے ہیں ادھر مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے، عتبہ جیسے، امیہ ابن خلف جیسے مکے کے بڑے بڑے سردار اور مکے کے بڑے بڑے ملعون، مکے کے بڑے بڑے لوگ، یہ لعنتی شخص، انہوں نے مشورہ کر لیا، پلاننگ تیار کر لی گئی کہ کسی طریقے سے محمد کا خاتمہ کیا جائے، کسی طریقے سے اسلام کا خاتمہ کیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کا خاتمہ کیا جائے، اور اس طریقے سے میرے آپ کے نبی کو ستایا جانے لگا۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے نبی نے مسجد بیت اللہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز شروع کی، جیسے ہی آپ سجدے میں پہنچے ادھر انہوں نے پلاننگ تیار کر لی، ایک مشورہ کر لیا، اور ان لوگوں نے اپنا مشن تیار کر لیا کہ اس اونٹنی کو ذبح کرنا ہے اور اس سے گندگی کو نکالنا ہے، اس سے نجاست کی چیزوں کو نکالنا ہے، اور اس سے نکال کر میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نجاست کو ڈال دیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام جس وقت میں آپ کے سر پر، آپ کے جسم پر یہ اوجڑی ڈالی جاتی ہے، ادھر آپ کی بیٹی سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کو خبر ہوتی ہے، آپ روتی ہوئی آتی ہے، بلبلاتی ہوئی آتی ہے، سسکیاں لے کر کے آتی ہے، اور کہتی ہے او سالم ہو، میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، او سالم ہو، میرے باپ نے تمہارے ساتھ میں کون سی بدتمیزیاں کی ہے جو تم میرے نبی اور میرے باپ کو ستانے میں لگے ہوئے ہو۔ اس طریقے سے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے اذیتیں، آپ کے اوپر مصیبتیں ڈالی گئی، لیکن آپ اپنے مشن سے نہ ہٹے، آپ کا مشن وہی رہا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پر گامزن ہو جاؤ، تم دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مشن لے کر آقا مدنی آگے بڑھتے چلے گئے، آقا مدنی آگے چلتے گئے، اور اس طریقے کے جس وقت میں کفار و مشرکین نے دیکھ لیا اب اس مشن سے اس پوری دنیا کے اندر اور اس پورے عرب معاشرے کے اندر دین پھیل جائے گا، اسلام نافذ ہو جائے گا، قرآن کے ماننے والے یہ سادہ ہو جائیں گے۔ اب نئی پلاننگ تیار کی گئی، میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے او محمد
تو تو ہمارے میں سے ہے، محمد ہماری بات سن تو صحیح۔ میرے اور آپ کے نبی نے کہا بتائیے کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ میرے اور آپ کے نبی سے شرطیں رکھی جاتی ہے، معاہدہ کرنے کی پلاننگیں کی جاتی ہے۔ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، امیہ ابن خلف بھی ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ آقا آپ کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگے ہیں کہ اے محمد تو تو ہمارے سم ہے، تو تو ہمارا ہے انسان ہے، تو تو ہمارا اپنا ہے۔ ایک کام کر لے، اگر تجھے دنیا کے اندر تجھے اگر عزت چاہیے ہم سب مل کر تجھے عزتیں دیں گے، تجھے اگر مال چاہیے ہم تجھے مال دیں گے، تجھے شہرتیں چاہیے تجھے شہرتیں دیں گے، تجھے اگر دنیا کے اندر حکمرانی چاہیے ہم تجھے حکمرانی دیں گے، تجھے جو چاہے گا ہم تجھے دیں گے، لیکن تو اس دین کی تبلیغ کرنا بند کر دے، قرآن کا پیغام دینا بند کر دے۔ جانتے ہو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جاری فرمایا تھا اور یہ پیغام دیا گیا تھا، اے لوگوں تم میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو، یہ دنیا جتنی ہے یہ ساری میرے ان دونوں کے ہاتھوں میں لا کر کے رکھ دو اور کہو کہ تم اللہ کے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، میری جان جا سکتی ہے لیکن میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کی طرف اشارہ کروں گا ایک ایسے صحابی کا جس کو میں آپ اپنی زبان سے یقیناً یاد کرتے رہتے ہیں، جن کو ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایمان کا نمبر آیا، ایمان کو بچانے کا مسئلہ آیا تو پکار اٹھے، او ظالموں تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا، میں اپنا ایمان نہیں بدل سکتا۔ بلال حبشی کو اس مکے کی ریتیلی اور نوکیلی پتھریلی زمین پر لٹا دیا جاتا، بلال کو گھسیٹا جاتا، کہا جاتا بلال اب بھی کہہ دے ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ بلال کے اوپر درے لگ رہے ہیں، بلال پر کوڑے برس رہے ہیں، بلال کی جان پر اس طریقے کے زخم لگ چکے ہیں، لیکن بلال پر درہ لگتا ہے، کوڑے کی بوچھار ہوتی ہے، بلال پر پہاڑ کی چھوٹی ٹکڑیوں کو اٹھا کر کے مارا جاتا ہے، بلال کو نیچے ہی اور پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں بلال کہتا ہے اللہ احد اللہ احد، ادھر بلال پر ٹکڑے لگ رہے ہیں، بلال کہہ رہا ہے اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات تنہا تنہا ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ عرش و سماوات کا بنانے والا ہے، اس کے سامنے میں اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا ہوں، میں دامن مصطفیٰ سے لپٹ چکا ہوں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر کے آ چکا ہوں، اس لیے میں اب دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزوں نوجوانوں اس سے آگے بڑھ کر میری مائیں اور بہنیں بھی شاید اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں، ان تک بھی ایک پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ آج تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم نے ایمان کے لیے کوئی پیغام نہ دیا، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہ دی، تو اپنے ذہنوں تک اس بات کو پہنچا لو کہ جس طریقے سے مرد احباب نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ کی بھی قربانیاں دین اسلام کے لیے ہے۔ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جب آپ کو لٹایا جاتا، آپ کو کہا جاتا محمد کا دامن چھوڑ دے، تو کہتی نا نا میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ
چھوڑ سکتی، میں اللہ رب العزت والجلال کے اوپر ایمان رکھنا بند نہیں کر سکتی۔ جب کہا جاتا تھا او سمیہ یا تو ایمان کا سودا کر لے ورنہ تجھے مار دیا جائے گا، سمیہ کہتی ہے حالانکہ ایک لیڈیز ہے، حالانکہ ایک عورت ہے، لیکن کیا پیغام آج مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے۔ سمیہ کہتی ہے میری جان کے ٹکڑے کر سکتے ہو لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، اور اس پر بس نہیں ہوا کہ کہہ دیا گیا، کام بن گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کے لیے اس طریقے سے ظالموں نے ظلم کیا کہ آپ کے لیے 2 اونٹ یا گھوڑوں کو لایا گیا اور ان کو لا کر ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا گیا، ایک کو بائیں طرف کھڑا کیا گیا، 2 رسی کے پھندے بنائے اور ان کو ایک دائیں پیر میں ڈال دیا گیا، ایک کو بائیں پیر میں ڈال دیا گیا اور ایک کو دائیں طرف کھڑے ہوئے جانور میں باندھ دیا گیا، ایک کو بائیں طرف کھڑے ہوئے جانور میں باندھ دیا گیا اور ایک کو اس طرف ہٹا دیا گیا، دوسرے کو اس طرف ہٹا دیا گیا، جلا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ان ظالموں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن سمیہ مرتے وقت مجھے آپ کو سبق دے کر کے چلی گئی۔ اے دنیا کے مسلمانوں، حالات کچھ بھی آ سکتے ہیں لیکن تمہیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ یہ پیغام دے دیا گیا سمیہ کے اوپر، اور ظالموں کے ظلم کی انتہا نہ رہی اس وقت میں کہ جب سمیہ کے جسم پر برشا مار کر آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ دنیا سے جاتے جاتے یہ پیغام امت محمدیہ کو دے کر کے جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری جان جا سکتی ہے، یہ دنیا کے لوگ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہیں لیکن تمہیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ میں اخیر گفتگو کرنے چلا ہوں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آقا مدنی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت انصلہ ابن صفوان علیہ السلام۔ قوم عاد و ثمود کے درمیان میں یہ حضرت انصلہ ابن صفوان علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں، اپنے قوم کو بتاتے رہے ہیں اے لوگوں، تم اللہ پر ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے بن جاؤ۔ لیکن وہ قوم اپنے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکراتی رہی، اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مان کر اپنی زندگی گزارتی رہی۔ اخیر یہ ہوا حضرت انصلہ ابن صفوان علیہ السلام کے لیے لوگوں نے ایک مشن تیار کر لیا اور لوگوں نے اپنا یہ مشورہ طے کر لیا کہ کسی طریقے سے اس انصلہ کا خاتمہ کیا جائے۔ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا کنواں تلاشا گیا جس کے اندر لوگ نجاست کو ڈالتے ہیں، گندگی کو ڈالتے ہیں، لوگ غلاظت کو ڈالتے ہیں۔ اس کنویں کے اندر اٹھا کر حضرت انصلہ ابن صفوان کو ڈال دیا گیا ہے۔ نوجوانوں، ایک دن گزر گیا، کوئی حال پوچھنے والا نہ آیا، 2 دن گزر گئے، کوئی معلوم کرنے والا نہ آیا، 3 دن گزر گئے، کسی نے کوئی خیریت نہ پوچھی۔ انصلہ اس دنیا کے اندر مجھے آپ کو سبق دے کر کے چلے گئے ہیں۔ لوگ ایمان کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے اوپر تکلیفیں ڈالیں گے، مصیبتیں مسلط کریں گے، لیکن تمہیں نہیں گھبرانا ہے، تمہیں اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، تمہیں اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ تم اپنے ایمان کا سودا نہیں کرو گے۔ حضرت انصلہ ابن صفوان علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں اے دنیا کے لوگوں، تمہارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ تم مجھے اس کنویں کے اندر بند کر سکتے ہو، لیکن آپ کے لیے یہ تعلیم اور یہ سبق دکھا دیا گیا ہے کہ لوگ تم کتنی
کتنی تکلیفوں میں ڈال سکتے ہو لیکن بچانے والا کوئی اور ہے۔ تقریباً علماء فرماتے ہیں ایک ہفتے سے زائد گزر گیا، حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام اسی کنویں کے اندر بند ہے۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد میں ان ظالموں نے اس چیز کو کھولنا چاہا اور اپنے اس مشن کو اجاگر کرنا چاہا جو حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کے خلاف میں یہ لے کر کے آئے ہیں۔ تو لوگوں نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا اور پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ حضرت حنظلہ ابن صفوان الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ لوگ آگ ببولا ہو گئے اور لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا کہ تم نے 10 دنوں تک جس انسان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کی ہیں اس کے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں کس نے دی ہے؟ یقیناً رب کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ رب کریم کے سامنے حضرت حنظلہ اور ابن صفوان علیہ السلام اس کنویں کے اندر بند ہے۔ لوگوں نے کہا اب بتاؤ اب بھی تم یہی تلقین کرو گے، یہی دعوت دو گے، تم لوگوں کے سامنے کہو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، یہ سبق سنایا اور یہ سبق سکھایا کہ حالات آئے لیکن حضرت حنظلہ ابن صفوان نے کہا کہ میں کل بھی یہی کہتا تھا، آج بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق کل نہیں ہے، کوئی مالک الملک نہیں ہے، کوئی ارض و سماوات کا بنانے والا نہیں ہے۔ ان ظالموں نے پلاننگ تیار کی اور حضرت حنظلہ ابن صفوان کے لیے اسی کنویں کے اندر رکھا گیا اور ان ظالموں نے نجاست اور گندگی کا حکم دیا اور حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر اس نجاست سے آٹھ دیا گیا اور اس کنویں کو بھر دیا گیا۔ بہرحال حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے عزیز و نوجوانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات ہمارے اوپر کسی بھی طریقے سے آ سکتے ہیں لیکن ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارا ایمان مال و دولت کے لیے اور مال و دولت کے نشے میں خریدنا چاہے تو میرے اور آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا ایک ہاتھ میں سورج لا دو، ایک ہاتھ میں چاند لا دو، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری میری مٹھی میں لا دو، پھر بھی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اخیر میں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور لوگوں دنیا کے اندر لوگ تمہارے لیے کسی بھی طریقے سے اگر تمہارے اوپر تکلیفوں کو مصیبتوں کو ڈالیں گے، تمہیں سولی پر چڑھا سکتے ہیں، تمہارا قتل کر سکتے ہیں، تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹا سکتے ہیں، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ اس لیے میں بھی آج یہ پیغام آپ تمام تک پہنچا کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ حالات ہمارے اوپر کسی بھی نہج اور کسی بھی طریقے سے آ سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ باری تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے اور ہم سب کے ایمان کا تحفظ فرما دے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔